بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ ماں اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ خدا کی بندی تو اپنی نظر پوری کر تاکہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور بیٹے سے کہنے لگی کہ قبرستان میں میرے لیے ایک قبر تیار کرو اور مجھے اس میں دفن کر دو۔ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کہ میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو اسے ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی تو ہمارے پاس چلی آ۔ اللہ کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا، جس سے نکلتے ہوئے وہ عورت باغیچے میں کھڑی 2 عورتوں کے پاس چلی گئی۔ باغ میں جا کر اس عورت نے دیکھا جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے سلام کیا، مگر ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے کہا کہ تم دونوں ابھی بات چیت کر رہی تھی، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ میرے سلام کا جواب نہ دیا؟ اس پر ان دونوں عورتوں نے جواب دیا، سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور ہم یہاں پر اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک عورت کے سر پر پرندہ آتا ہے اور اپنے پر سے ہوا کرنے لگتا ہے، جبکہ دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے پہلی عورت سے سوال کیا کہ آخر تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ پہلی عورت نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا۔ پھر اس عورت نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی تم پر جو یہ پرندہ چونچ مار رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ میں تھی تو نیک بخت، لیکن میں شوہر کی فرما بردار بیوی نہ تھی۔ میرے دنیا کے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے راضی نہ تھا، لہٰذا میری نیک بختی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ تو عطا فرما دیا، لیکن یہ پرندہ جو میرے سر پر چونچ مار رہا ہے، یہ مجھے جو تکلیف ہوتی ہے یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر کے پاس جانا اور اس سے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ میرا شوہر مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ ان دونوں عورتوں کی بات سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو اس عورت کو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے، اور پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل آئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی تمام لوگ اسے ملنے کے لیے آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی شامل تھا جس نے اس عورت کو اپنے شوہر سے سفارش کرنے کا کہا تھا۔ اس عورت نے دوسری عورت کے شوہر کو اس کی بیوی کے بارے میں بتایا اور اس سے سفارش کی، جس پر اس نے اپنی بیوی کے قصور کو معاف کر دیا۔ اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بیوی تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب سے نجات عطا کر دی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے بھی گناہ معاف کر دے اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ تو دوستو، بے شک اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا صلہ رکھا ہے، لیکن شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی کیسے جائے؟ اس حوالے سے دوستو، دین اسلام نے کیا حقوق مقرر کیے ہیں، آئیے آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت پر اس کے شوہر کا عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق کہ اگر شوہر کا جسم زخمی ہو جس سے پیپ اور خون بہتا ہو اور عورت اس کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ کسی مسلمان شوہر کا پہلا حق اور اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے لیے پہلا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں وہ اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی اطاعت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جو عورت اللہ کی اطاعت کرے، شوہر کے حقوق ادا کرے، اسے نیک بنانے کی کوشش کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اگر اس کا شوہر نیک اور ایمان والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے، اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے اور نہ شوہر کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرے۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اپنے شوہر کو تسلی دے، جیسے اچھے وقت میں اس کے ساتھ تھی اسی طرح شوہر کے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ دے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور تمام مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کرے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر، اس کے مال و متاع، اس کی عزت و آبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کریں۔ شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے مال و متاع کی اس طرح حفاظت کہ اس کے مال کو بیجا خرچ نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، اس کا مال کسی اور کو نہ دے۔ اسلام نے یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ شوہر کو جس کا گھر میں آنا ناپسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو حرام کمائی سے بچنے کی ترغیب دے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو بدصورتی یا غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔ عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی ضروریات کا مناسب خیال رکھے، حتیٰ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے کہ اس سے شوہر کو ایک حد تک تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے مگر شوہر کی اجازت سے۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ بیوی کو نفلی روزے سے منع نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جو ثواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملتا اب شوہر کی اطاعت کرنے سے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے عورت یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک تمہارا شوہر تم سے راضی نہ ہو۔ نکاح کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ شوہر کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہو اور اس کو ضرورت نہ پڑے کسی اور کی طرف دیکھنے کی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ عورت سیدھا جہنم میں جائے گی۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ماننا ہوگا، البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ حتی الامکان بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے، لیکن فیصلہ مرد کا ہوگا۔ بیوی کا فرض ہے کہ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو اسے ادب سے منع کرے۔ اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اس کا ہو اور وہ سربراہ بن جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں توازن رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس توازن میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تباہی یقینی ہے۔ اس لیے میری تمام مرد و خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ دین اسلام کی روح سے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں تاکہ نہ صرف یہ دنیا اچھی گزرے بلکہ اگلی آنے والی ابدی زندگی میں بھی اس کا صلہ ملے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔